بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن وفات پا جاتا ہے تو جس قبرستان میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے اس قبرستان کو نور علی نور کر دیا جاتا ہے، یعنی پورے قبرستان پر ایک نور، ایک روشنی چھا جاتی ہے، اور قبرستان کا ہر گوشہ، ہر حصہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، التجا کرتا ہے، یا رب العالمین اپنے اس نیک مومن بندے کو یا اللہ میرے اندر دفن فرمانا۔ سبحان اللہ، مومن کی کیا شان و کیا مقام ہے۔ تو فرمایا کہ قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ اس کو میرے اندر دفن فرمانا۔ اور فرمایا جب وہ بندہ مومن جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے اس کی قبر بننا، تو وہ اپنی قبر کے اندر جب چلا جاتا ہے تو قبر کی زمین اس سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، میرے اوپر جتنے بھی لوگ چلا کرتے تھے ان سب میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، سب سے زیادہ تو مجھے اچھا اور پیارا لگتا تھا، اور میں منتظر تھی تیری کہ تو کب میرے اندر آئے گا، لہٰذا آج تو آ گیا ہے تو دیکھ کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر اس کو پھر اپنے اندر اس طرح سے لے لیتی ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو اپنی دونوں باہوں میں لے کر اپنی چھاتی سے محبت اور پیار سے لگاتی ہے، تو فرمایا قبر کی زمین اس سے اس طرح محبت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم اور قدرت کاملہ کے ذریعے سے اس کی قبر تا حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے، اور جنت کی خوشبودار اور ٹھنڈی ہواؤں کی کھڑکیاں اس کی طرف کھول دی جاتی ہیں، اور قیامت تک وہ اسی طرح راحت و عزت کے ساتھ اس قبر کے اندر رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی کافر اور حد درجے کا جب کوئی گنہگار، کوئی فاسق اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے، تو جس قبرستان میں اس نے دفن ہوتا ہے پورے قبرستان کے اوپر ایک اندھیرا، ایک تاریکی چھا جاتی ہے، استغفر اللہ، ایک اندھیرا اور ایک تاریکی چھا جاتی ہے، اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، یا اللہ اس کو میرے اندر دفن نہ فرمانا، یا اللہ اس کو میرے اندر دفن نہ فرمانا۔ اللہ اکبر، تو میرے اندر یا اللہ اس کو دفن نہ کرنا۔ پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے اس کی قبر کا بننا، جب اپنے قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر قبر اس سے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ میرے اوپر جتنے بھی چلا کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ برا مجھے اور ناپسند مجھے تو لگتا تھا، تیرا آنا نامبارک ہو، تو میرے اندر آیا ہے تو چونکہ اچھے عمل لے کر تو نہیں آیا، یا تو نے کفر کیا یا فسق و فجور کی، نافرمانی کی زندگی بسر کی ہے، لہذا اب تو دیکھ کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتی ہوں۔ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ قبر کی دونوں دیواریں، دونوں سائڈیں آپس میں مل جاتی ہیں، اور اس طرح سے کہ اس مردہ کی دونوں پسلیاں بھی آپس میں دھس جاتی ہیں۔ پھر اس کی قبر کے اندر جہنم کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جس سے آگ کی لپٹیں اور گرم ترین ہوائیں اس کو جھلستی رہتی ہیں، اور یہ معاملہ قیامت تک اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی محبت بھی نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح کی معلوماتی، دینی، اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے سبسکرائب کرتے رہیے ہمارے چینل قرآن تفسیر 092 کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔